الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اس سے پہلے ارکان اسلام کے سلسلے میں نے گفتگو شروع کی تھی۔ توحید باری کا تذکرہ ہوا تھا، رسولوں پر ایمان لانے کا تذکرہ ہوا تھا۔ اسلام کا ایک رکن جو ہے وہ نماز بھی ہے۔ نماز کے سلسلے میں آج چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ نماز ایک ایسا موضوع ہے اور ایسی اہم عبادت ہے، اور نہ پڑھنے کی وجہ سے اتنے گناہ اور اتنی سزاؤں کا تذکرہ ہے کہ اس سلسلے میں اگر تمام جزیات پر گفتگو کی جائے تو بیان کا یہ مختصر سا وقت کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ دو تین باتیں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ گفتگو چہار جانب سے ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اسلام کی نظر میں۔ دوسری بات یہ کہ نماز پڑھنے سے دنیاوی اخروی کیا فوائد ہیں، کیا پیغام ہے، کیا نصیحت ملتی ہے ہمیں۔ اور تیسری بات یہ کہ نماز کے سلسلے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جن کوتاہیوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ جہاں تک نماز کی اہمیت کی بات ہے تو آپ اس حدیث سے اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک اہم عبادت جو ہے نماز ہے، جس کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے اور بتایا ہے۔ یہ یاد رکھیے اچھی طرح، بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ یہی 5 چیزیں اسلام ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہی 5 چیزیں اسلام نہیں ہیں، بلکہ اسلام میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے ستون ہیں، جن کا انکار کوئی آدمی کر دے تو مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ اس کی کوتاہی ہے۔ اسے احساس ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، نہ پڑھنا یہ غلط کام ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، نماز فرض ہے ہی نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اسلام کے 5 ارکان ہیں، لیکن پورا اسلام یہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارا آپ گھروں کو دیکھتے ہیں، عمارتوں کو دیکھتے ہیں، بلڈنگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، بلڈنگوں کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ پیلر پر ہوتا ہے، ستون پر ہوتا ہے، وہ بنیاد پر ہوتا ہے، اور پھر دیوار ہوتی ہے اور چھت ہوتی ہے۔ پیلر نہ ہو چھت ٹھہر نہیں سکتی ہے، دیوار نہ ہو تو چھت کو سہارا نہیں مل سکتا ہے۔ لیکن صرف دیوار رہے، صرف پیلر رہے، صرف چھت رہے تو اس کو ہم گھر نہیں کہتے ہیں۔ اس میں کھڑکیاں بھی لگائی جاتی ہیں، اس میں روشن دان بھی ہوتے ہیں، گھروں کا پلاسٹر بھی ہوتا ہے، گھروں پر رنگ و روغن بھی ہوتے ہیں، گھروں میں اپنی ضرورت کی چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں،
اس پر بیڈ بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بستر بھی ہوتے ہیں، گھروں میں ٹیبل اور کرسیاں بھی ہوتی ہیں، گھروں میں لائٹس بھی ہوتی ہے، گھروں میں بلب بھی ہوتے ہیں، گھروں میں مرکریاں بھی ہوتی ہیں، اور نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب تمام چیزیں پائی جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں گھر سجا سجایا ہے، یہ گھر ہے۔ تو صرف پیلر اور چھت اور دیوار کو گھر نہیں کہا جائے گا، گھر کا ڈھانچہ کہا جائے گا۔ یہ گھر کا ڈھانچہ ہے، گھر کی بنیاد اس پر ہے۔ پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو اسی طرح اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ پورا اسلام یہی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں سینکڑوں ہزاروں باتیں ہیں جن پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان 5 ارکان میں سے ایک رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا تذکرہ قرآن کریم میں صراحتاً تقریباً 109 جگہوں پر آیا ہے۔ قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ صراحتاً تقریباً 109 جگہوں پر آیا ہے، اور اشارتاً تقریباً 700 جگہوں پر آیا ہے۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام نے نمازیں پڑھی ہیں۔ رکعات میں فرق ہو سکتا ہے، دیگر چیزوں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء نے خود بھی نمازیں پڑھی ہیں اور اپنی آل و اولاد کو بھی نمازوں کی تاکید کی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں کی تاکید کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں کہا مروا اولادکم، کہ اپنی اولاد کو بھی نماز کا حکم دو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں انہیں مارو، تاکہ بالغ ہونے سے پہلے وہ نماز کے عادی ہو جائیں۔ بالغ ہونے سے پہلے نماز کی اہمیت ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے، دین کا پیلر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے، وہ کفر سے قریب ہو چکا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت مبارک انسان ہوتا ہے، بشرطے کہ صحیح طرح سے پڑھے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز تو پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن دیگر معاملات میں دیکھ لیجئے وہ انتہائی کچے ہیں۔ حالانکہ نماز ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہیں، بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں۔ ہمیں نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بھی اچھا بنانا چاہیے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں گے۔ نماز پڑھیں گے ہم گناہوں سے پاک رہیں گے، گندگیوں سے پاک رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ذرا یہ دیکھو کہ تمہارے گھر کے سامنے اگر ایک تالاب ہے اور تم اس تالاب میں روزانہ 5 دفعہ نہاتے ہو، 5 دفعہ اپنے بدن کو دھوتے ہو، کیا تمہارے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ انسان پاک صاف رہے گا، ستھرا رہے گا، چمکتا ہوا انسان رہے گا۔ ہم نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، وضو پورے اہتمام سے کریں تو انشاءاللہ ہم سے گناہ خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے۔ نماز کی اہمیت کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی عبادتیں اسلام میں فرض ہوئی ہیں وہ سب دنیا میں وحی کے ذریعے وہ احکامات نازل ہوئے ہیں۔ نماز ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں فرض نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کے سفر پر بلایا اور اپنے پاس بلایا،
تو یہ نماز اس وقت فرض ہوئی ساتواں آسمان کے اوپر. روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، دیگر احکامات ہیں، اس کی فرضیت کے سلسلے میں دنیا میں وہی نازل ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے. لیکن نماز کی فرضیت کب ہوئی؟ 5 وقت کی جو نماز ہے، 5 وقت کی نماز تو اس سے پہلے بھی پڑھی جاتی تھی، لیکن 5 وقت کی جو نماز فرض ہوئی ہے وہ حالت اسراء اور معراج میں فرض ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر یہ عظیم تحفہ عنایت فرمایا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کے معراج ہے. فرمایا کرتے تھے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بہت ساری حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی پریشانی میں ہوتے، کسی مصیبت میں ہوتے، کسی فکر میں ہوتے، رنج و الم میں ہوتے، تو آپ نماز کی طرف تیزی کرتے اور نماز پڑھتے اللہ سے اپنے تعلق کو، اپنے کنیکشن کو اور زیادہ مضبوط کرتے اور پھر اللہ کے سامنے اپنی بات پیش کرتے. جب کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آدمی کی مدد آتی ہے تو آدمی اس چیز کی طرف بھاگتا ہے جس سے اس کا مسئلہ حل ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑا کرتے تھے. نماز کی اہمیت کے لیے 1-2 نہیں، 10-20 باتیں پیش کی جا سکتی ہیں، بلکہ سینکڑوں باتیں پیش کی جا سکتی ہیں. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ وقت چونکہ کم ہوتا ہے جمعہ کے بیان کا، اس لیے میں مختلف امور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. تو نماز کی اہمیت کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ قرآن کریم میں صراحتاً 109 جگہ پر تقریباً تذکر آیا ہے اور اشارتاً 700 جگہوں پر تذکر آیا ہے. انبیاء کرام کی واقعات پڑھ لیجئے. قرآن کریم میں جو انبیاء کے تذکرے آئے ہیں ان تذکروں میں نمازوں کا بھی تذکرہ ہے اکثر انبیاء کے ساتھ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو خاص طور سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، نماز کو قائم کرنے والا بنا، نماز کی اہمیت کو سمجھنے والا بنا. اب اس سے زیادہ نماز کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، گناہ سرزد ان سے نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نفل فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نفل نماز اتنی کثرت سے پڑھتے تھے، اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، آپ کا مستقبل بھی بخشا ہوا ہے، ماضی بخشا ہوا ہے، حال بخشا ہوا ہے، آپ کے تو سب گناہ بخش دیے گئے، یعنی جو بھی اونچ نیچ ہو سکتے سب بخش دیے گئے، پھر آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جس ذات نے میرے گناہ معاف فرما دیے، میری کوئی گرفت وہ نہیں کر رہا ہے، کیا اس ذات کا شکر ادا نہ کروں میں؟ کیا اس کے سامنے سجدہ شکر نہ کروں؟ کیا اس کے سامنے رو نہیں، گر گراؤں نہیں، دعائیں نہ کروں؟ اس کا احسان ہے کہ اس نے معاف کر دیا ہے. دوستو نماز کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. میں نے جو بات آپ سے کہی کہ جس نے نماز چھوڑی اور یہ سمجھتے ہوئے کہ نماز کوئی اہم چیز نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، وہ انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی پڑے گی، اسے پھر دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، ورنہ اس کی موت کفر پر موت ہوگی. کوتاہیاں ایک الگ بات ہے، بھول چوک الگ بات ہے، غفلت ایک الگ بات ہے، لیکن انکار کر دینا، اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا، اس کی فرضیت کو نہ ماننا، یہ اسلام کے دائرے سے خارج کر دینے والی چیز ہے. یہ تو میں نے اس نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ کو ایک آئینہ دکھایا ہے، چند باتیں کہی. آخر نماز پڑھنے سے فائدے کیا ہیں؟
نماز کا پیغام کیا ہے، نماز سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، نماز پڑھنے میں دنیا میں کیا فائدہ، آخرت میں کیا فائدہ ہے، ذرا غور کریں آپ تو نماز کے بے انتہا فوائد ہیں، بے انتہا فوائد ہیں۔ خاص طور سے جو آدمی فرض کے علاوہ نوافل کا پابند ہوتا ہے، اور نوافل میں بھی جو تہجد کا پابند ہوتا ہے، تو اس کی تو بہت فضیلت ہے۔ ایک بڑی بات تو یہ کہ آپ جتنی زیادہ نماز پڑھیں گے اللہ سے اتنی زیادہ آپ کی قربت بڑھتی چلی جائے گی۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ بڑی شخصیت سے ہماری قربت بڑھ جائے؟ ایک مدرسے کا چھوٹا موٹا مولوی صاحب بھی یہ چاہتا ہے، بڑے بھی چاہتے ہیں، اللہ کہ جس کے اندر غیرت ہو، علمی غیرت ہو، علمی غیرت ہو، وہ آدمی نہیں چاہتا ہے۔ لیکن عموماً آج کل علمی غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے۔ جس کے اندر علمی غیرت نہیں ہے، جس کے اندر چاپلوسی کی عادت، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں ناظم، محتمم، صدر، سکریٹری اور پتہ نہیں کس کس کی قربت حاصل ہو جائے، دنیاوی مفاد کے لیے۔ کیا اللہ کی قربت ہمیں اور آپ کو نہیں چاہیے؟ یہ قربتیں جو دنیا کی ہیں یہ قربتیں عارضی ہیں، یہ قربتیں ختم ہو جانے والی ہیں، یہ قربتیں ایسی ہیں جو عین وقت پر آپ کو دھوکہ دے سکتی ہیں، لیکن اللہ تو خالق و مالک ہے، وہ تو کہتا ہے تم میری طرف تھوڑا بڑھو، میں تیری طرف تم سے زیادہ بڑھوں گا، تم ایک ہاتھ میری طرف آؤ میں 2 ہاتھ آؤں گا، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا، تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں، رحمت کی چادر میں ڈھانپ لوں گا، تم میرے پاس آؤ تو۔ اور انسان سب سے زیادہ جو اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے۔ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب بتائیں کہ خالق ہم سے قریب ہو جائے، رب ہم سے راضی ہو جائے، رب کی قربت مل جائے، رب کی محبت مل جائے، رب کی نوازشیں ہم پر سایہ فگن ہو جائیں، اب اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ دنیاوی فوائد کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کی قربت مل جائے، لیکن اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کی ہمیں فکر کرنی ہے، اور نماز میں اللہ سے پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، تو ہمیں اللہ کی قربت نصیب ہوگی۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں دینی بہت فائدے ہیں اس کے، دنیاوی فوائد بھی کم نہیں ہیں۔ خاص طور سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ہم غور کریں تو بہت ساری تعلیمات کے اشارے ہمیں نماز میں ملتے ہیں۔ جیسے اسلام کی ایک تعلیم ہے، کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأبیض علی اسود ولا لأسود علی ابیض، کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب۔ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اسلام مساوات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم برابر ہو، تم سب انسان ہو۔ جب نماز میں ہمارا آپ آتے ہیں صف بننے سے پہلے بھی اور نماز کے صف بننے کے ساتھ بھی، ہم دیکھتے ہیں ایک گاؤں کا ادنا سا غریب جس کو 2 نوالے کھانے کی نہیں ہے، وہ گاؤں کے امیر ترین آدمی کے بازو میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سماج جس انسان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، جس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، پہننے کے لیے صحیح جوتے اور صحیح چپل نہیں ہوتی ہے، وہ بھی جب مسجد میں آتا ہے
تو اس جگہ ٹھہرتا ہے جہاں ارب پتی اور کروڑ پتی ٹھہرا کرتے. نماز ہمیں یہ بچاتی ہے، مسجد ہمیں یہ بچاتی ہے کہ یاد رکھنا اسلام کی ایک تعلیم مساوات بھی ہے. اسلام کی ایک تعلیم یہ کہ کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے. تم مسجد کے باہر اس بندے کو حقیر سمجھ رہے تھے، دیکھو یہی بندہ نماز میں تیرے بازو میں کھڑا ہوا ہے. تو ہمیں نماز یہ تعلیم دیتی ہے مساوات کی، تعلیم دیتی ہے احترام انسانیت کی. مسجد میں ہو اور اگر آپ کو کوئی گالی بھی دے تو ابھی بھی بہت سارے لوگ، سب تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن بہت سارے لوگ ایسے جو تل ملا کے رہ جاتے لیکن مسجد میں گالی نہیں بولتے. وہ کہتے مسجد کا احترام کر رہا ہوں. گالی میں بھی دے سکتا ہوں، میرے منہ میں بھی زبان اللہ نے دی ہے، لیکن میں مسجد کا احترام کر رہا ہوں. یہ احترام جو آپ نے مسجد میں کیا ہے، ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ احترام انسانیت، احترام اخوت، احترام بھائی چارگی، احترام معاملات یہ مسجد کے باہر بھی ہونا چاہیے، صرف مسجد ہی نہیں. اسی طرح اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے دوستو کہ انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے. الوقت اثمن من الذهب، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ وقت سونے سے بھی قیمتی ہے. جو چیزیں چلی گئی آ نہیں سکتی ہے، ان میں سے ایک زندگی ہے. جو آدمی وفات پا چکا ہے دوبارہ نہیں آ سکتا ہے. انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو وقت چلا گیا ہے وہ وقت دوبارہ نہیں آ سکتا ہے. چلا گیا چلا گیا. نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے. نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے ہمیں وقت کا پابند ہونا چاہیے. یہ وقت بھی اللہ کی نعمت ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. 4 سوالات جو کیے جائیں گے میدان حشر میں. لا يزول قدم عبد، کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے ہیں جب تک کہ 4 سوالات نہ ہو جائے. بعض روایتوں میں 5 سوالات کا بھی تذکرہ ہے. ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے عن عمر فیما افنا، اپنی زندگی کہاں گزاری ہے؟ موج میں گزاری، مستیاں میں گزاری، وقت کو برباد کر کے گزاری، یا پھر وقت کے پابند ہو کے زندگی گزاری؟ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہے عن شباب فیما ابلا، جوانی میں کیا کیا؟ جوانی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. انسانی زندگی کے جو مراحل ہوتے ہیں ان مراحل میں جوانی کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. بچپنا ہے، آدمی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. بڑھاپا ہے، آدمی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. لیکن جوانی جو ہوتی ہے اس میں انسان کو اکڑ ہوتا ہے، انسان کو اپنے دست و بازو پہ ناز ہوتا ہے، وہ فقر میں مبتلا ہوتا ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز ہمیں جو تعلیم دیتی ہے اس میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ ہمیں وقت کا پابند ہونا چاہیے. نماز یوں ہی فرض نہیں کی کر دی گئی بلکہ نماز وقت کے اعتبار سے فرض کی گئی ہے. لہذا ہمیں نماز کا پابند ہونا ضروری ہے. تو ہم نے بتایا کہ نماز احترام سکھاتی ہے، نماز مساوات سکھاتی ہے، نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے. یہ تو میں آپ کو ایک جھلک دکھا رہا ہوں، ورنہ نماز کے فوائد پہ گفتگو ہو، اخروی اور دنیاوی فوائد تو بے انتہا فوائد ہیں. لیکن وقت بھی جو بیان کا ہے وہ مختصر ہوتا ہے، وقت بھی ختم ہونے والا ہے. اس لیے میں آپ کو صرف آئینہ دکھا رہا ہوں. آئینہ دکھا کر میں نے آئینہ ہٹا دیا ہے. اب آپ سوچتے رہیں کہ اس آئینہ میں میرا چہرہ کیسا دکھائی پڑا تھا. آپ جب دیکھیں گے، غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اور بھی اچھا بننے کی آپ کوشش کریں گے. میں نے کہا تھا 3 باتیں آپ سے عرض کروں گا. پہلی بات، نماز کی اہمیت اسلام کی نظر میں.
دوسری بات نماز کے فوائد کیا ہے، پیغام کیا ہے، نصیحتیں کیا ملتی ہیں، نماز کے دروس کیا ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ نماز کے سلسلے میں کوتاہیاں کیا ہوتی، کمیاں کیا ہوتی ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نماز کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ کہ اکثر مسلمان نماز پابندی سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اس کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں جمعے کے دن باہر سڑکوں پر نماز پڑھنی پڑتی اس لیے کہ مسجد بھر چکی ہے، اور اسی مسجد میں 5 وقت نماز میں آ جائیں آپ تو مسجدیں ماتم کرتی ہے، روتی ہے۔ اور اسی طرح 5 وقت نمازوں کے درمیان فرق کر لیں آپ، جتنی بھیڑ ظہر میں رہتی ہے، عصر میں رہتی ہے یا مغرب میں رہتی ہے، آپ فجر میں دیکھ لیں بس اوقات 1 مقتدی 2 مقتدی، بس اوقات مقتدی بھی نہیں، امام صاحب نے اکیلے نماز پڑھ لی ہے۔ انتہائی کوتاہی کی بات ہے، یہ پورا سماجی مسئلہ ہے، یہ کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے ہمارے سماج میں یہ مصیبت ہے، یہ کوتاہی ہے۔ اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے، ہر آدمی کو نماز کی اہمیت سمجھ کر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری کوتاہی نماز کے سلسلے میں یہ کہ ہم نے خاص مہینوں میں نماز کو تو اہم سمجھ لیا ہے، اور جیسے وہ مہینہ گزرے ہم سمجھتے کہ نماز کی فرضیت ہی ساقط ہو گئی ہے۔ رمضان کے مہینے میں دیکھ لیں اکثر مسجدیں بھری نظر آتی ہیں، اور خاص طور سے مغرب کی نماز میں تو مسجد اور زیادہ بھری ہوتی ہے، لیکن جیسے عید کی نماز پڑھ لی پھر مسجدیں ماتم کرنا شروع کر دیتی ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ یہ نماز کے سلسلے میں ہماری اور آپ کی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ نماز کے سلسلے میں ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ آپ اکیلے نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی آپ کی، میں یہ نہیں کہتا ہوں نماز نہیں ہوگی، لیکن شریعت نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ تو یہ کوتاہی ہے کہ ہم جماعت کی پابندی نہیں کرتے، ہمیں اور آپ کی جماعت کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کے سلسلے میں کوتاہی یہ کہ لوگ اصلی جماعت کو چھوڑ کر بار بار مسجد میں جماعت کرتے رہتے ہیں۔ احناف کے نزدیک تو مسجد میں، جس مسجد میں امام متعین ہے، محلے کی مسجد ہے، وہاں دوبارہ نماز پڑھنا درست نہیں، جماعت سے مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں مسجد کا جو حصہ نماز کا نہیں ہے، برآمدے وغیرہ ہے جو نماز کا حصہ نہیں، اس میں پڑھ سکتے، یہ احناف کے نزدیک۔ دیگر ائمہ کے نزدیک جماعت پر جماعت کر سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہر صورت جماعت پر جماعت کرنا یہ نماز کی کوتاہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ نے پہلی جماعت کی پابندی کیوں نہیں کی؟ اور یہ آج ہمارے نوجوانوں بہت رواج عام ہو رہا ہے، جو عرب وغیرہ سے آتے ہیں نا، عرب میں یہ عام رواج ہے، چونکہ اہل عرب حنفی مسلک کے نہیں ہیں، اکثر حنفی مسلک کے بھی ہیں لیکن اکثر نہیں ہے، شوافی وغیرہ مسلک کے ماننے والے ہیں، وہ مسلک کے شافعی کے ہیں، تو وہاں ایک بڑی جماعت ہو جاتی ہے جو امام متعین ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ آتے رہتے ہیں، جماعت ہوتی رہتی ہے۔ یقیناً یہ نماز کی کوتاہی ہے، ہمیں بڑی جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے جو اصلی جماعت ہے۔ نماز کے سلسلے میں ایک بڑی بات لوگ کہا کرتے ہیں، جو بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ آپ کہیے کسی سے بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کبھی مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، یعنی آپ کے پاس ہر کام کا ٹائم ہے لیکن نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ آج اگر آپ اپاہج ہو جائیں، آج اگر آپ ایسی بیماری مبتلا ہو جائیں کہ آپ کو بستر سے اٹھنے کا مشکل ہو جائے تو آپ کے کام کاج کیسے ہوں گے؟ آپ کی چلت پھرت کیسے ہوگی؟ آپ کا کاروبار کون کرے گا؟
آج کاروبار سے فرصت نہیں ہے، کہتے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ جس نے آپ کو طاقت دی، قوت دی، جس نے آپ کو صحت دی، جس نے آپ کو زندگی دی، جس نے آپ کو ہاتھ پاؤں صحیح سلامت دیے، جس نے آپ کے دماغ کو صحیح ٹھکانے پر رکھا، جس نے آپ کو اچھی بینائی دی، اسی خالق و مالک کے لیے آپ 24 گھنٹے میں 1.5-2 گھنٹے نہیں نکال پا رہے، کہتے ہیں وقت نہیں ہے۔ بے غیرتی کی بات ہے، اپنی کوتاہی کہیے، وقت کیوں نہیں ہے؟ اب وقت کے بڑے سے بڑے پابند ہیں، آپ 1 منٹ اپنی ڈیوٹی میں تاخیر کرنے والے نہیں ہیں، آپ رخصت نہیں لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے اب رخصت لیں گے یا نہیں لیں گے؟ آپ کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے اب رخصت لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ جس طرح آپ نے بیماری کو ایک ضرورت سمجھا اور رخصت لی ہے، آپ اسی طرح اپنے کاروبار سے وقت نکالیں، رخصت لیں، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ ایک بڑی کوتاہی نماز کے سلسلے میں یہ بھی ہے، خاص طور سے گاؤں محلے میں، کہ امام لوگ ایسے آدمی کو چنتے ہیں جو بالکل ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے، قبر میں جس کے پاؤں لٹک جاتے ہیں، کمر جھک کے قبر سے قریب ہو جاتی ہے، لوگ گاؤں دیہات میں ایسے آدمی کو امام بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام سستے میں مل جائے گا، 4,000-5,000 امام مل جائے گا۔ انتہائی بری بات ہے۔ کیا ہر گھر 100-200 امام کے نہیں نکال سکتا ہے؟ 200 کی آبادی ہے، 400 کی آبادی ہے، ہر گھر میں 2-4 کمانے والے ہوتے ہیں عام طور سے۔ کیا ہر کمانے والا 100 روپے مسجد کے لیے نہیں نکال سکتا ہے؟ اگر 100 روپے ہر گھر کے افراد نکالنا شروع کر دے جو کمانے والے، تو امام کی تنخواہ کا معیار بڑھ جائے گا۔ لیکن ہم نے امام کو اپنا غلام سمجھ رکھا ہے، ہم نے نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے، ہم اپنی ضرورت کو ضرورت سمجھتے ہیں لیکن امام کی ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھتے ہیں، ہم اپنے بچے کی بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس علاج کرانا جانتے ہیں، قرض لینا قرض لیتے ہیں، سود لینے والے سود لیتے ہیں، لیکن کیا امام کی پریشانی یہ آپ کی پریشانی نہیں ہے؟ امام کے مسائل کیا آپ کے مسائل نہیں ہیں؟ امام کے مسائل تو چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ پر صرف اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، اور امام کی جو ذمہ داری ہے وہ تمام گھروں پر بیٹھی ہوئی ہے، ہر فرد کھڑا ہو جائے چٹکیوں میں ہم کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ سستا سے سستا امام ڈھونڈتے ہیں تو آپ کی نماز بھی اسی طرح ہوگی۔ آپ علاج کے لیے اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں، پڑھائی کے لیے اچھے اسکول کو ڈھونڈتے ہیں، ٹیوشن کے لیے اچھے ٹیوٹر کو ڈھونڈتے ہیں، اور نماز کے لیے اچھے امام کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ اچھے مفتی کو کیوں نہیں لاتے؟ اچھے عالم کو کیوں نہیں لاتے؟ اچھے قاری کو کیوں نہیں لاتے؟ مولوی صاحب اچھا لائیں گے پیسہ زیادہ دینا پڑے گا، تو پیسہ کیا آپ کو اپنے گھر سے دینا پڑے گا؟ پیسہ تو پورا محلہ مل کے دے گا، اور ایک گھر پر کتنے پیسے پڑیں گے؟ جو امام خراب ہوگا تو آپ کی نمازیں بھی ایسی ہوگی۔ یہ اجتماعی کوتاہی ہے کہ امام بالکل ادنا سے لوگ ڈھونڈتے نہیں، امام اچھا سے اچھا لائیے، وہ جو اچھی قرات کرے گا نماز میں آپ کا دل نہیں لگے گا۔ آپ قرآن نہ بھی سمجھتے ہو پھر بھی نماز میں آپ کا دل لگے گا، آپ جھوم جھوم کر نماز پڑھیں گے، اور آپ 10 منٹ کے بجائے 20 منٹ کی نماز ہو جائے تب بھی خوشی سے پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ امام ایسے ویسے کو لائیں گے جس کو صحیح قرآن پڑھنے نہیں آتا، بیچارہ ضعیف ہو چکا ہے، دانت ٹوٹ گئے ہیں، اچھی طرح الفاظ ادا نہیں کر سکتا ہے، تو نماز میں دل کیسے لگے گا آپ کا؟ دوستو یہ چند باتیں تھی نماز کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں، نماز کے دنیاوی و اخروی فوائد کے بارے میں، اور نماز کے سلسلے میں جو اجتماعی اور انفرادی کوتاہیاں ہوتی ہیں
اس کے سلسلے میں اللہ ہم سب کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اچھی طرح نماز کا اللہ پابند بنا دے، جماعت کا پابند بنائے، اپنے مقربین میں اپنے مخلصین میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔